أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك
ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. الرحمن الرحیم. السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا ملک کی طرف سے آپ سب کو سلام اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. آج جناب 22واں روزہ ہے اور عشرہ نجات ہے. وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے. ہمیشہ روزانہ صبح ملتے ہوئے دوپہر کو ملتے ہوئے آپ لوگوں سے پہلی بات یہ کرتی ہوں کہ رمضان بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور سارے بچپن ساری جوانی ہم نے ایک بات سنی اپنے بزرگوں سے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے. تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہم لوگ اپنے والدین کے منہ سے سنتی ہیں. والدین کے منہ سے ہم اپنی قیامت کی نشانیاں سنتے ہیں, بزرگوں کے منہ سے اپنی قیامت کی نشانیاں سنتے ہیں. اچھا, جب ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں تو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے, خوف بھی آتا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسک اسلام کے اراکین میں شامل ہوتی ہیں, یعنی روز قیامت پر ایمان رکھنا. روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں, اور جب حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اور ان تمام چیزوں پہ, ان تمام احکامات پہ عمل ہوتا ہے جن کے بارے میں میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا, اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ایک روز قیامت آنا ہے, حشر کا میدان لگنا ہے, اور تمام نشانیاں پوری ہونی ہیں قیامت کی, اور جب اللہ تعالیٰ کے روبرو آ کے کھڑے ہوں گے تو ہم سب سرخرو ہو جائیں, اور اس وقت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کھڑے ہوں حشر کے میدان میں. جناب, جب بات آتی ہے قیامت کی نشانیوں کی تو اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ یہ چیز شوق سے سنتے ہیں, کیونکہ ظاہر ان کی نئی نئی دین کی نالج آنا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے تو بات آتی ہے دجال کے حوالے سے کہ دجال آیا کہ آ چکا ہے, یا پیدا ہو چکا ہے, یا پیدا ہوگا, اس کا ظہور کب ہوگا. اچھا, دجال ایک اپنا سسٹم بنا رہا ہے, ایک اپنی لابی بنا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال انسان ہوگا. میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہی, میں ان ناقص عقل لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ میری طرح ہیں, کہ عموماً گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کیا ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک انسان ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں دجال ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہوگا, یعنی کسی ملک کا سسٹم ہوگا جو کہ پوری دنیا کو ایک ملک اپنے ہاتھوں میں یوں پکڑ کے رکھے گا. آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں دجال ایک سسٹم ہوگا. پھر آتی ہے یاجوج ماجوج کی بات. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے جناب, اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی لیدر کی کھال پہنا کریں گے جسم پہ, اور ان کی چینی آنکھیں ہوں گی, اور ایسی سکن ہوگی, اور یہ وہ ساری چیز سوچتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں یار دنیا کے اس والے حصے کے لوگوں کے بارے میں مجھے شک ہوتا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں وہاں کے ہوں گے, کوئی لوگ کہتے ہیں وہاں کے ہوں گے. ہم تو صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں, ہم تو واقعی صرف اندازے لگا سکتے ہیں. اور اسی لیے میں شو میں مدعو کرتی ہوں, پروگرام میں, نشریات میں مدعو کرتی ہوں علماء کرام کو جو کہ صحیح بات ہمیں بتا سکیں, کیونکہ جو ہمارے اندازے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیش اتنے زیادہ صحیح اور پرفیکٹ نہیں ہوتے. تو قیامت کی ایکچوئل کون سی نشانیاں ہیں, قیامت کتنا قریب ہے, قیامت آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے, اور ہمیں اپنی ایک ٹیم بنانی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو سپاہی بنانا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ جاؤ لبیک کہو, اور امام مہدی کی جو ہے وہ آرمی میں شامل ہو جاؤ, شمولیت اختیار کر لو. اپنے بچوں کو اتنا جری بہادر بنانا ہے, اپنے بچوں کو اتنی دین کی تعلیم دینی ہے کہ جب امام مہدی آئے میرے تو ہم سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں سے ہوں. آمین ثم آمین. میں جاتی ہوں اپنی سروت آپا کی طرف. سروت آپا آ چکی ہیں, اور جب علماء کرام آ جائیں تو بچوں کو چپ ہو جانا چاہیے. السلام علیکم آپا. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپا بتائیے, قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے آپ کا, اس لیے کہ میں اور آپ جو تیاری کر رہے ہیں در حقیقت وہ اپنے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ الدنیا مزرع الآخرت, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور امریکہ کے ایک جرنل میں ایک آرٹیکل شائع ہوا کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, جس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی. اس میں کہا کہ ایک عام مسلمان جو کہ ایک عام امریکن مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, ایک عام طریقے سے پلتا ہے, بڑھتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وہ بالکل یہاں کے معاشرے میں رچا بسا ہوتا ہے, لیکن جب 40 ایئرز کو 50 ایئرز کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک نامعلوم غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان کی تو سمجھ میں بے شک وہ تبدیلی آنا نہیں آئی ہوگی, لیکن میں اور آپ
بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ بس اب اس کا آخری وقت قریب آ رہا ہے, وہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے لگتا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنے لگتا ہے. اچھا دعا, لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اور آپ کو پریپریشن کب سے شروع کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر 40 ایئرز 50 ایئرز کے بعد ہم نے پریپریشن شروع کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے تو بہت سے لوگ بچپنے میں دنیا سے گزر بالکل. جاتے آپا ہیں. میں آپ سے پوچھوں گی کہ قیامت کے وقت کے لیے ہم نے کیسے پریپریشن کرنی ہے اور کب سے یہ کام شروع کرنا ہے, عمر کے کس حصے سے؟ یہ بات کیونکہ تفصیلی اور بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں تھوڑی دیر میں بریک پہ بھی جانا ہے, تو یہ چیز میں تفصیلی آپ سے پوچھوں گی. جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا, کیونکہ قیامت قریب ہی ہے ہمیں جو لگتا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ جناب کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ دور ہو گیا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر شعبے میں خواتین نے شمولیت اختیار کر لی ہے, یہاں تک کہ سرحدوں پہ بھی ہماری جو خواتین ہیں وہ ہمارے ملک کی خواتین سرحدوں پہ اپنے دین کی, اپنے ملک کی سلامتی کے لیے موجود رہتی ہیں, اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں. مگر یاد رکھیے کہ یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ بات جب میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا, ان کے دور سے ہی یہ چیز چلی آ رہی تھی. اور اسلامی تاریخ میں ایسی بہت بڑی بڑی خواتین رہی ہیں جنہوں نے جنگی حالات میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے, اور ان میں سے ایک بہترین خاتون, ایک عظیم خاتون کا نام ہے جناب ام عمارہ نصیبہ بنت قعب. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جنگ میں جب بھی دیکھا نصیبہ کو اپنے لیے لڑتے ہوئے دیکھا. اور آپ یقین کریں کہ یہ دین اسلام کی صرف دفاع کے لیے نہیں, انہوں نے نبی کی محبت میں ایسا جنگی حالات میں ساتھ دیا کہ نبی کی ڈھال بن جاتی تھی, اور یہ نبی کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دیتی تھی عورت ہونے کے باوجود. اور اپنے پیاروں کو انہوں نے جنگوں کے اندر لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا. انہوں نے جنگ میں اپنی پوری جو پورا قافلہ ہوا کرتا تھا, جو جنگی پورے ساتھ ہوا کرتا تھا, لوگوں کا لشکر ہوا کرتا تھا, اس کا پورا ساتھ دیا, اور زخموں میں مرہم تک رکھی, دین کی انہوں نے آگے تعلیم دی. اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بات ثابت کری کہ دین اسلام نے کبھی بھی عورت کو شخصی آزادی سے نہیں روکا, عورت کو ہمیشہ اپنے فیصلے لینے کا حق دیا, اور دائرۂ حیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کا کام کرنے کی اجازت دی, ہر قسم کا نیک اور بہادری دکھانے والا کام کرنے کی اجازت دی گئی. تو میرے نبی نے, میرے دین نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے, اور یہ مقام جاری و ساری رہے گا. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کیونکہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دین اسلام کی تاریخ میں جو بڑی بڑی خواتین رہی ہیں جنہوں نے پروفیشنل فیلڈز میں بہت بڑے کام کیے, ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو آج جناب ام عمارہ کا دن تھا. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے میں ثروت عسکری آپا سے پوچھوں گی کہ آپا عمر کے کس حصے میں قیامت کی تیاری کرنی ہے. جناب برکت رمضان میں ہم واپس آ چکے ہیں, اور جیسے کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے, زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں, اپنی زکوٰۃ, صدقات اور تمام چیریٹیز سال کے اس حصے میں نکالنی ہیں. تو ڈور ٹو لائف کا نیچے آپ کو ایک لوگو چلتا ہوا دکھ رہا ہوگا, ایک نمبر وہاں پہ موجود ہوگا, وہاں آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں یا تو پھر واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈور 2 نمبر 2 LIFE لائیو انسٹاگرام, فیس بک, ہر جگہ اویلیبل ہے. یہ آپ یہاں پہ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے اپنی زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں, کیونکہ ناردرن بائی پاس پہ اسکول ایک تعمیر کرایا جا رہا ہے 900 بچوں کے لیے جو کہ میل نیوٹریشنڈ ہے, یعنی کہ جن کو غذائی قلت ہے, وہ ہماری طرح جیسے ہمارے بچے کھا پی سکتے ہیں اور پڑھ لکھ سکتے ہیں, ان لوگوں کو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہیں. تو کل بہتر اور روشن پاکستان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اور یہ اسکول بنانے میں, تعمیر کرنے کے لیے ڈور کی مدد کریں. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے میں پوچھ رہی تھی ثروت آپا سے کہ ثروت آپا ہمیں عمر کے کس حصے میں کب قیامت کی تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیے, قیامت کی تیاری تو عمر کے
ہر حصے میں کرنی چاہیے، بلکہ جب انسان اس دنیا میں نہیں بھی آتا ہے تو اس سے پہلے ہی تیاریاں تو شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب ماں زمانہ حمل سے ہوتی ہے تو ماں اپنے اس آنے والے بچے کے لیے تمام تر تیاریاں ایسی کرتی ہے کہ وہ بچہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، صاحب ایمان بنے. اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آ جاتا ہے بچہ تو سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت دی جاتی ہے. تو در حقیقت یہ کس بات کا سمبل ہوا کرتا ہے؟ یہ اس بات کا سمبل ہوا کرتا ہے کہ بچہ پیدا بچپن ہوتے سے ہی توحید آشنا ہو جائے، صحیح صحیح. رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کاربند ہو جائے. تو اب پروسیس تو یہاں سے شروع ہو گیا، کام تو یہاں سے شروع ہو گیا. میں عرض کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپنے سے کم عمروں کو جاتے ہوا دیکھتے ہیں، اپنے سے صغیر سنوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے برابر کے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ان سب کا جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا بھی وقت آ سکتا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے واسطے، ہر ذی نفس کے واسطے موت ہے. تو اب جب ہر ذی نفس کے واسطے موت ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر بھی نہیں ہے تو اب مجھ کو اور آپ کو ہر لمحہ ہر سیکنڈ موت کی تیاری کرنی ہے. اور جب موت کی تیاری کریں گے تو در حقیقت یہ دنیا جائے آخرت ہے. ہم اس دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں قبر کے لیے، پل صراط کے لیے، قیامت کے لیے. اور جب ہماری تیاری مکمل، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہماری زندگی کو ویسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے. بالکل، آمین یا رب العالمین. آپا آپ کی پاک زبان سے آپ ہر وقت اہل بیت کا، آقا کا ذکر کرتی ہیں، مجالس کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان قبول فرمائے، ہم سب کو نیک رستے پہ لے کے چلیں اللہ تعالیٰ. اور جب قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ کے روبرو آئیں تو تھوڑی ہم مطلب کچھ تو ہونا، کوئی ایسا عمل تو ہمارا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا منہ دے سکیں. بالکل. جناب کامران شیخ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریاض رسول نعت کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں ریاض رسول جو نعت کالج ہے پاکستان کا پہلا نعت کالج ہے. یہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے، تو میں مزید جانوں گی کامران صاحب سے اس بارے میں. السلام علیکم کامران، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. مجھے بتائیں ذرا، یہ بڑا ایک منفرد سا میں نے سنا ہے، آج پہلی دفعہ، میں انشاءاللہ جاؤں گی بھی خود. ضرور انشاءاللہ. یہ ریاض رسول نعت کالج میرے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت علامہ مولانا سید محمد راج الدین شاہ صاحب سہروردی جو فصل الدین سہروردی صاحب کے والد صاحب ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کا آغاز کیا ہے 80s میں. اور یہ پاکستان کا پہلا نعت کالج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں نعت خواں ماشاءاللہ تربیت یافتہ ہو کے اور پوری دنیا میں اس وقت نعت خوانی کے حوالے سے جان پہچانے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اسی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو کس طریقے سے یہاں پہ نعت کا کالج کیسے، مطلب کیا ڈگری دی جاتی ہے یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ایک بچہ جب جاتا ہے نعت خوانی کس کو شوق ہوتا ہے؟ ہاں جی، سیکھنے کے لیے جاتا ہے. باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اس کی. تو وہ کلاسز جب آپ اس کے فائنل ایگزامز ہی ہوتے ہیں، فائنل ایگزام کے بعد باقاعدہ مارک شیٹ آپ کو وہاں سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ماشاءاللہ آپا پہلی دفعہ میں نے سنا ہے، بڑے اچھا کام ہے یہ تو، ہے نا؟ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے الحمدللہ، اور وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ مانا جاتا ہے. اس حوالے سے نعت خوانی کے حوالے سے اس گھرانے کے بڑے ماشاءاللہ خدمات. کتنے عرصے کا پروسیس ہوتا ہے کامران صاحب؟ یہ تقریباً سال بعد، یہ ابھی جو گزری ہے بڑی رات ماشاءاللہ، اس پہ تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سند دی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. صحیح. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیونکہ آپ آج ہمارے پروگرام میں نشریات میں آئے ہیں، شامل ہیں، ذرا ہمیں کلام سنا دیجیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا
مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سری وہ سمری سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سری جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو مولا علی کہیں، بس وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو خوش آمدید برکت میں۔ آج کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، اور آپا میرے ساتھ موجود ہیں۔ ثروت آپا، یہ بتائیے گا امام مہدی کے حوالے سے، ہم سب ان کے انتظار میں ہیں، ان کے حوالے سے کیا نشانیاں ہوں گی، ہم سب کیسے پہچانیں گے، اور کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए कि आपने आज का मौजू ही बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि आपने आखिरत और क़यामत को अपना मौजू करार दिया है। और आखिरत और क़यामत की तैयारी करते हुए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और इमाम अलैहिस्सलाम के आने के कुछ अलाइम हैं, कुछ निशानियाँ हैं, उनके ज़हूर की कुछ ऐसी निशानियाँ हैं कि जिसको हम आज के माशरे में भी पूरा होते हुए देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी उनके आने का वक्त मुकर्रर करता है वो उसको झूठा करार दिया गया है, इसलिए कि उनके आने का वक्त सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और कोई नहीं जानता है। दूसरी बात ये कि एक मरतबा हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि या अली, मैंने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। मौलाए कायनात ने पूछा कि तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? कहा कि या अली, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो कि बेरब्त ख्वाब है, जैसे एक हिस्से का ख्वाब के दूसरे हिस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी ने फरमाया, कहा कि या अली, मैंने ये देखा कि एक आसमान से सफ़ेद कपड़ा लटक रहा है, नहायत नफीस महीन और रेशमी कपड़ा है, और एक मनादी निदा दे रहा है कि जिसकी जितनी मर्जी आए मुफ्त ले जाए वो, लेकिन कोई भी उसको मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है। या अली, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि जाबिर, ये आखिरी ज़माने का इस्लाम है, इसलिए कि उस वक्त सबको सब कुछ मालूम होगा। देखिए, आज मेरे और आपके सामने पेपर बिल्कुल आउट है, हमको पता है कि कब्र में क्या पूछा जाएगा, क़यामत में क्या होगा, पुलिस सरात कैसी मंजिल होगी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमसे नहीं मालूम है। लेकिन इसके बावजूद मैं और आप, हम में से कौन ऐसा है जो कि दीन पर 100% अमल कर रहा हो? और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो जितना अमल कर सकते हैं वो उसी को मुकम्मल दीन करार देते हैं। मसलन अगर कोई 60% दीन पर अमल कर रहा है तो वो उसे मुकम्मल दीन करार देता है, कोई 70% 80%, यानी जो जितना दीन के ऊपर अमल कर रहा है वो उसी को मुकम्मल दीन समझता है। लेकिन अगर मैं और आप हम आखिरत की तैयारी करें, क़यामत की तैयारी करें, और बिलखुसूस आखिरत और क़यामत से पहले, क्योंकि दुनिया में एक बड़ा मद्दो जज़र आएगा, एक ऐसा मद्दो जज़र आएगा कि जिसके अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद होगी और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, और जब वो नमाज़ पढ़ाएंगे तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुक़्तदी होंगे। तो ये बहुत सारी रिवायात हमारे सामने मौजूद हैं और हमको अपने आप को ऐसा तैयार करना चाहिए, ऐसी अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए, अपने घर को ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, तो हमको हमारी पहली जिम्मेदारी जो है वो हमारा घर है, हमारी औलाद है। तो हमको जो असल में काम करना है, बहैसियत औरत जो मुझे काम करना है, आपको काम करना है, हमें अपने घरों पे काम करना है, हमें अपनी औलादों को ऐसा बनाना है, अपनी नस्लों को ऐसा बनाना है कि जो कि लश्कर इमाम के सिपाही बन सके। इसलिए कि इस वक्त फी ज़माना ज़िंदगी में दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंसानों को भटकाने के लिए हैं। आप एक छोटे से बच्चे के हाथ में, पहले हम मोबाइल नहीं दिया करते थे, लेकिन इस कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चे के हाथ में टैबलेट और मोबाइल आ गया। एक बात यहाँ पे, अभी ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल का जिक्र हुआ, मैं यहाँ पे यही, मैंने अपने इंट्रो में भी आपा यही फरमाया था, पहली चीज़ ये कि औरत का दीन अगर मजबूत हो ना तो वो नस्लों तक पहुँचता है ना। तो औरत ने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखानी है, क्योंकि हमारा ज़माना बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। हमारी माएँ जो थी वो घरों पे बैठती थी, बाप कमाता था तो घर चल जाया करते थे। आज का वो ज़माना है कि जब तक मियाँ बीवी दोनों ना कमाएं घर चलना आसान नहीं है। अब जब ख़वातीन भी घर से बाहर निकल गई हैं घर चलाने के लिए या कमाने के लिए, तो बच्चों की परवरिश अब उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरीके से उसका हक था, है ना आपा। तो औरतों को चाहिए कि इस वक्त ये मुश्किल जो ज़माना है और जो मुश्किल जो लाइफ हो गई है हम लोगों की सबकी, स्पेशली शहर कराची में क्योंकि बिज़ीएस्ट सिटी है, सबसे ज़्यादा तवज्जो दें दीन के ऊपर। जब आप दीन दे देंगे ना बच्चों को, जब आप दीन सिखा देंगे ना बच्चों को, तो उसके बाद दुनिया बच्चों के पैरों में होगी। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का क्या राब्ता था, क्या नजरिया था टूवर्ड्स दुनिया। आपा दीन दे दीजिए अपनी बच्चियों को, बेटियों को हया सिखा दीजिए, और याद रखिए कि हया और पर्दा जो है वो सिर्फ औरत का नहीं है,
حیا مرد پہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طریقے سے عورت پہ فرض ہے. تو اگر آپ کے بیٹے ہیں تو اس کو بتائیے کہ محلے کی ساری جو لڑکیاں ہیں وہ تمہاری ویسے ہی بہن ہے جیسے تمہاری سگی بہن ہے. یہ چیزیں اس لیول سے شروع ہوتی ہیں. آپ ہمارے پاس ایک حدیث مبارک موجود ہے, میں مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت, جو دنیا مانگتا ہے تو نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگتا ہے پروردگار عالم اسے دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی دے دیتا ہے. تو اپنی دنیا کو بہترین بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کیجئے. اچھا, دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 40 برس, 50 برس, 60, 70, 80, 90, اس سے زیادہ تو نہیں جائے گی نا. لیکن آخرت کی وہ زندگی, جیسے ہی اس دنیا میں آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ کی عالم برزخ کی آنکھیں کھل گئیں. اس کے اوپر ہم نے پورا ایک نشریات کرنی ہے, پورا پروگرام کرنا ہے. آپ اور اسکول کا ذکر ہو رہا تھا, میں یہاں پہ یہ بات بھی آپ سے بھی شیئر کروں اور اپنی دوستوں سے بھی جو مجھے دیکھ رہی ہیں کہ بچیوں کے لیے اسکول میں اسکارف لینا مشکل ہو گیا ہے. آپا کامران صاحب, یہ بات میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ جو بچیاں اگر اسکول میں اسکارف لینا چاہیں یا محلے میں کھیلنے کے لیے اتریں اور وہ سر ڈھکنا اپنا چاہیں تو ان کو انکول سمجھ لیا جاتا ہے. آج کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں اگر عورت با پردہ ہو کے جائے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی سوچ رکھتی ہے یا یہ تو تکیانوسی سوچ رکھتی ہے. اچھا دعا, میرا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے. اگر بے حجابی زیادہ کام کر رہی ہے تو ہم کو اپنے حجاب کو, اپنے پردے کو اور زیادہ دکھانا چاہیے. اور میں اپنی مثال دیتی ہوں اس لیے کہ الحمدللہ میں پردے میں رہ کر کام کرتی ہوں, میں انٹرنیشنل فلائٹس میں سفر کرتی ہوں. آپ یقین کیجئے کہ اس ایک چادر کے ٹکڑے کی وجہ سے مجھے کتنی رسپیکٹ ملتی ہے, کتنی عزت ملتی ہے. میں 16-17 سال سے میڈیا کی زندگی میں موجود ہوں. ہر شخص مجھے آپا کہہ کر مخاطب کرتا ہے, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اتنی محبت, اتنی عزت کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس پردے نے جتنی عزت عورت کو دی ہے, جو اللہ کے قوانین ہیں وہ کبھی غلط ہی ثابت نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. تو اپنی زندگی کو آپ اسلام کے سانچے میں ڈھال لیجئے. پروردگار عالم آپ کی عزت کی, عصمت کی, ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا ہے. بات عرض کرنے کا مقصد اصل یہ تھا آپا, یہ بات شیئر کرنا تھا کہ قیامت سے پہلے شاید ہم اس دور میں ہیں میرے خیال میں کہ جب دین اسلام پہ عمل کرنے کا پہلا قدم ہی آپ کے لیے رکھنا اتنا مشکل ہے آپا کہ آپ کو آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام پہ عمل کرنے سے روک دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی باتیں اور ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے. آپا میں اس بارے سے ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ کا اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کو دین اسلام پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو اس کو اپنے لیے پریشانی نہ سمجھیے بلکہ اسے اپنے لیے کریڈٹ سمجھیے, اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھیے. اس لیے کہ دین کی راہ میں مشکلات ہیں, دین کی راہ میں پریشانیاں ہیں. جتنا آپ قدم آگے بڑھاتے جائیں گے, اگر کوئی آپ کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہے, آپ کے اوپر طنز کر رہا ہے, آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, تو در حقیقت آپ اس کو سمجھیے کہ آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے, آپ کو نشان حیدر مل رہا ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے, آپ دین کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. تبھی اس کو آپ کو مذاق اڑانے کا موقع ملا. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا, اور جو آپ کا مذاق بنا رہا ہے اس کو کہاں پہ جائے. بالکل. آقا علیہ السلام کی کوئی بھی زندگی کو آپ فالو کرتے ہیں یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو آپ فالو کرتے ہیں, اس میں خسارہ نہیں ہے. دنیا میں جہاں جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے عزت ہی عزت ملے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آپا, اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس ان کا ظہور ہوگا اور وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیسے لبیک کہنا ہے اور کیسے اپنے گھروں سے نکلنا ہے؟ مرد حضرات کو اس پہ کیا حکم ہے اور عورتوں کا اس وقت کیا کام ہوگا؟ دیکھیں, اگر میں ہم اس وقت یہ سوچیں کہ اگر اسی وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو میں اور آپ ہم کتنا تیار ہیں. سب سے پہلے اگر اس ایک نقطے کو اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی منزلوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اب جب امام ظہور فرمائیں گے, روایت یہ کہتی ہے کہ یوم جمعہ ہوگا, یوم عاشور ہوگا, خانہ کعبہ ہوگا, خانہ خدا ہوگا, اور امام وہاں سے آواز دیں گے اور اس وقت لبیک کہتے ہوئے چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, ہر ایک کو نکلنا ہے اپنے گھروں سے اور لشکر امام میں شامل ہونا ہے. اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام کی ایک عالمی حکومت قائم ہوگی تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, کیونکہ وہ زندہ ہیں, عرش چہارم پر تشریف رکھتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور وہ نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने घर को ऐसा बनाना है, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना है, अपने अमाल को ऐसे बनाने हैं कि जब मैं और आप लश्कर इमाम में शामिल होने के लायक होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इमाम का ज़हूर भी हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमरान साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए आका अलैहिस्सलाम ने सारी निशानियाँ बताई हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद होंगे मुसल्ले पे। जब वो देखेंगे ज़हूर होता हुआ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का, तो उस वक्त आप मुसल्ले से पीछे हट जाएंगे और आपको अपनी इमामत की जगह खड़े करेंगे और आपकी इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे। तो सरकार के करम से हमें तैयारियाँ करनी चाहिए आका अलैहिस्सलाम की उम्मती होने की निस्बत से कि सरकार ने हमें सब चीज़ें पहले से बता दी हैं। तो हमें उन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं तो दुनिया में हमारे लिए फ़ख्र की बात है। देखिए तैयारी कितना अजीम लफ्ज़ है, इसलिए कि मैं और आप तैयारी करते हैं। ईद कितना करीब है, सिर्फ 9 दिन 8 दिन रह गए हैं, तो मैं और आप तैयारी कर रहे हैं ना कि जी ईद आएगी, रमज़ान आएगा, शब क़द्र की तैयारी है, रमज़ान के रोज़ों की तैयारियां हैं। तो उसी तरीक़े से जब मैं और आप अमली तौर पर दिल से तैयारी करेंगे, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वास्ते अपने आप को वैसा बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाएंगे, अपने आमाल को वैसा बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मौला हमसे राज़ी भी होंगे और हम लब्बैक कहते हुए खिदमत इमाम में शामिल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें बताया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि कुरान की कुछ आयात भी आपा ऐसी हैं कि जो हम अपने बच्चों को भी हिफ्ज़ करा दें और ख़ुद भी हिफ्ज़ कर लें तो हम दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। आपा उन आयात के हवाले से कुछ अर्ज़ कर दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मुझे और आपको हर वक्त सुबह शाम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए कि शैतान वो है जो कि जिसने अल्लाह से वादा किया है कि वो सुबह क़यामत तक बनी नौ इंसानियत को बहकाता रहेगा। तो मैं और आप अगर हम इस का विर्द करते रहें, इस आदत को अपना लें, हम अपने बच्चों से कहें कि खाने को भी हाथ लगाओ, किसी चीज़ को भी हाथ लगाओ तो पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ लो और उसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो, तो परवरदिगार आलम की बरकतें और रहमतें भी शामिल हो जाएंगी और शैतान भी दूर भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपा आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया और पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहेंगी सरवत अस्करी आपा। जब तक के लिए कामरान साहब से मैं आज शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी नशियात में शामिल हुए और हमें बेहतरीन कलाम सुनाया है। ऐसा कलाम उन्होंने पढ़ दिया है कि मतलब मज़ा आ गया माशाल्लाह, राब्ते बन गए। थोड़ी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और नशियात में शामिल हो चुके हैं हमारे प्यारे मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब और फ़ायज़ा कामरान, दोनों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से बहुत बहुत। मुफ्ती साहब, ज़िक्र हो रहा है क़यामत की निशानियों के हवाले से, जब सुनते हैं तो खौफ भी पैदा होता है दिल में। बात हो रही थी अभी तक सरवत आपा से कि किस तरीके से तैयारियाँ की जाएँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इरशाद फरमाइए कि कौन कौन सी निशानियाँ ऐसी हैं जो कि हदीस में मौजूद हैं और सही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। क़यामत हक़ है। कुरान मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद में जा बजा मकामात पर अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने इसका ज़िक्र फरमाया है। क़यामत के सिलसिला में जो सबसे जो अहम बात उलमा ने लिखी है किताब व सुन्नत को सामने रख कर, वो ये कि क़यामत पर ईमान रखना फ़र्ज़ है जी। अगर कोई क़यामत का इनकार करता है तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। कुरान मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद ने भी क़यामत की अलामात को बयान किया है, जिसे अलामातुल क़यामा भी कहा जाता है और इशरातुस साआ भी कहा जाता है। कुरान मजीद के तकरीबन हर पारे में क़यामत की अलामात को बयान किया गया है। मसलन सूरह अंबिया में यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सूरह अंबिया में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने क़यामत की वो अलामत बयान की है कि माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, बाप बेटी को नहीं पहचानेगा, बेटी बाप को नहीं पहचानेगी। और अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा लगेगा कि जैसे लोग गोया के नशे में हैं। वह तरन्ना से सुकारा, तुम्हें ऐसे लगेगा लोग नशे में हैं।
वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, बल्कि उन पर अल्लाह के अज़ाब का खौफ सवार होगा। दूसरी बात, एक बात तो ये कि क़यामत पर ईमान रखना लाजिम है, उसकी वजह जो मैंने अर्ज़ कर दी कि कुरान मजीद में इसका ज़िक्र आ गया, तो जिस चीज़ का ज़िक्र कुरान मजीद में आ गया वो हमारे अकायद का हिस्सा बन जाता है और वो हमारा अकीदा फ़र्ज़िया बन जाता है। एक तो वो अकीदा जो अकीदा वाजबिया है या अकीदा मुस्तहब्बा है, ये वाजबिया भी नहीं है, मुस्तहब्बा भी नहीं, बल्कि फ़र्ज़िया है। सबसे ज़रूरी। दूसरी बात ये कि अहादीस तय्यबात में क़यामत की कौन कौन सी अलामात का ज़िक्र हुआ है। कुरान मजीद और अहादीस को सामने रख कर क़यामत की अलामात की 3 अक़साम उलमा ने बयान की हैं, उलमाए अकायद ने भी, उलमाए मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने भी। पहली क़यामत की जो अलामात है वो अलामात सुग़रा हैं। सबसे पहली जो उसमें अलामत है नबी पाक का दुनिया में आकर चला जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए सही। और आप अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, ठीक है। तो समझे कि ये सबसे बड़ी क़यामत की अलामत है। आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इसको अलामत सुग़रा कहते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में मदीनतुल मुनव्वरा में एक बड़ी आग का निकलना और यमन के ऊँटों का वहाँ से मदीने से नज़र आना, ये भी क़यामत की उन अलामात सुग़रा में से एक अलामत है। ये तो हो गई अलामात सुग़रा। और एक है अलामात मुतवस्सिता। ठीक है, वो क्या है? अलामात मुतवस्सिता क्या है? ये क़यामत की वो अलामात जो जारी हैं, जो ज़ाहिर भी हो चुकी हैं और जारी और ख़त्म नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हदीस जिब्रील में कि माँ अपने आका को जन्म देगी, यानी अल्फाज ये कि लौंडी अपने आका को जन्मेगी, यानी माँ ऐसी औलाद पैदा करेगी जो नाफरमान होगी। दूसरी अलामत आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई अन तरल हुफ़ात अल औरात रिया अशा यततावलून फिल बनियान। गरीब लोग, लाचार लोग, नादार लोग बड़े बड़े महलों के मालिक बन जाएंगे। इसकी वजह ये लिखी मुहद्दिसीन ने कि वो हराम कमा के, हलाल को छोड़ के हराम का रास्ता इख्तियार करके वो बड़े बड़े महलों में रहेंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो बड़े बड़े महलों में रहकर फ़ख्र करेंगे, लोगों पर अपनी बड़ाई बयान करेंगे, तकब्बुर करेंगे। तो ये वो अलामात मुतवस्सिता हैं, बाईदा हैं, जो जारी हैं, ख़त्म नहीं हो रही। वालिदैन की नाफरमानी ख़त्म नहीं हो रही, इसी तरीके से बेहयाई ख़त्म नहीं हो रही, झूठ, चुगली, ग़ीबत, ये सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही। ये सब अलामात बाईदा मुतवस्सिता जो ख़त्म नहीं हो रही, ये भी अलामात क़यामत में से। और फिर एक है क़यामत की अलामात कुबरा जो हदीस में बयान की गई है। ये क्या है? मिसाल के तौर पे दज्जाल का आना, दज्जाल को आकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ख़त्म करना, हज़रत ईसा अला नबीना वाली सलाम का क़ुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाना, और फिर आकर उनका हज़रत इमाम मोहम्मद महदी के पीछे नमाज अदा करना। ये भी बड़ी अजीब बात है कि अली का बेटा है, उसके पीछे अल्लाह का नबी नमाज अदा करेगा। अल्लाह इमाम मोहम्मद महदी मौला अली के उस बेटे के बेटे हैं कि जिस बेटे की औलाद में इमामत का सिलसिला आम तौर पर नहीं चला। ठीक है। ये इमाम हसन की औलाद से होंगे। इमाम मोहम्मद महदी, सही। इमाम महदी का आना, फिर उसके बाद क़ुर्ब क़यामत जो सबसे बड़ी अलामत है वो एक धुआं उठेगा और वो धुआं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और फिर उसके बाद एक आग होगी जो लोगों को धकेल के मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। ये सारी वो अलामात हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाई है। और फिर एक दाबतुल अर्द भी आएगा। वो दाबतुल अर्द क्या होगा? वो ज़मीन में से एक जानवर निकलेगा जो बातें करेगा, अल्लाह, जो लोगों के ईमान की खबर देगा, लोगों के कुफ्र की खबरें देगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अलामात क़यामत बयान की और उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस दाबतुल अर्द को गालिबन उसको मारेंगे। और वो ये यरूशलेम के पास कोई जगह है, वहाँ पर दज्जाल को भी मारा जाएगा। इमाम मोहम्मद महदी अपनी तलवार से उसको मारेंगे। इमाम महदी को देखकर वो भागेगा, मदीने की तरफ भागेगा, पहले मदीने की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन मदीने में वो अल्लाह का नूर होगा जिसको वो नहीं दाखिल हो सकता। वहाँ पर इमाम मोहम्मद महदी तशरीफ़ फरमा होंगे, वो उसका पीछा करेंगे। और फिर वो एक मकाम है यरूशलेम के नज़दीक, मकाम लुद कहते हैं गालिबन उसको, वहाँ पर जो है महदी को उसको इमाम मोहम्मद महदी के ज़रिए से उसको मार दी जाएगा, दज्जाल को। तो ये बड़ी बड़ी अलामात हैं क़यामत की, इन पर ईमान रखना ये ज़रूरी है। अगर इन पर ईमान नहीं रखा जाएगा तो ऐसा आदमी जो अलामात क़यामत पर ईमान नहीं रखता, कुछ अलामात इसमें से ऐसी हैं जो अल्लाह की किताब से साबित है, तो वो अलामात जो अल्लाह की किताब से साबित है
ان کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہوگا، اور جو نبی پاک کی احادیث سے ثابت ہے ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا۔ آخر میں یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ قیامت کا خوف ضرور رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ قیامت کا خوف نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں نا کون کہتا ہے کہ قیامت آئے گی میں مر جاؤں گا، میں تو بچہ ہوں، میں چارپائی کے نیچے بڑھ جاؤں گا، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اس بارے میں کوئی مذاق نہیں کرنا چاہیے، نہیں، دین کے کسی مسئلے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیں نا کتنا ظلم ہے آپا، ٹک ٹاک پر بچے جو ہے وہ بیٹھ کر، ایک بچہ جو ہے وہ اذان کی آواز نکالتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی روزے افطار کرتے ہیں، اور پھر ایک آدمی جیب میں سے موبائل نکالتا ہے، نکال کے کہتا ہو یہ تو میری رنگ ٹون تھی۔ استغفر یہ روزے کا مذاق ہے، یہ کفر ہے، روزہ شاعر اللہ میں سے ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ اور جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جو بقرعید کے جانوروں کے ساتھ بچے اس کو بھگاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، قربانی کے جانور کے گلے کی رسی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو منع کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ان کو معلوم ہو کہ آپا بچے نہیں، بڑے بھی رات کو دیکھیں نا، اب رات کو گلیوں میں لے کے ان جانوروں کو گھومتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جانور سوکھے لاغر ہو جاتے ہیں، بالکل، اور پھر ان کو انجیکشن لگواتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ صاحب اس پہ تو وہ لگتی ہیں، مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا جانور جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا ہے، تمہارا تو صرف 50,000 کا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک، دین اس چیز کو انتہائی سخت نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو نمائش کروا رہے ہیں، گلیوں میں گھمانے کا مقصد کیا؟ ریاکاری۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے، اللہ کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، کہ تم اللہ کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہو، یہ عبادت ہے نا قربانی، بالکل، یہ جانی عبادات میں سے ہے، یہ تم اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت سارے سوال ہیں میرے ذہن میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، وہ ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی۔ فائزہ آپ سے میری درخواست ہے کہ آقا پاک کی محبت میں کلام پیش کر دیجئے، سب ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جن کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہیں محمد ہیں وہی ختم رسول ہیں، مخدوم و مربی ہیں وہی وادی کل ہیں، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے پکارا، کیا شان ہے ان کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور والشمس و دوحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل صداگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء ان کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور وہ ذات کے جو مظہر لولا کے لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جنہیں نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ فائزہ، اتنی پیاری آواز میں۔ مفتی صاحب میں کہتی ہوں کہ اس کا کیا ثواب ہوتا ہوگا؟ کونین سجی ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جس نے بھی یہ شعر لکھے ہیں وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ کیا اس کے کیا اشعار ہیں، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے یہ کائنات تمہاری وجہ سے بنائی، سبحان اللہ، اگر تم نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا، سبحان وہ جو اللہ، نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سبحان جان اللہ، ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ بہت خوب بہت خوب۔ چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں برکت رمضان میں۔ السلام علیکم جی، برکت رمضان میں ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ جناب قیامت کی نشانیاں بے تحاشا ہیں اور ان کی بھی 3 اقسام ہیں، جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا۔ ان میں سے کچھ بڑی اہم نشانیاں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہیں اور ہم ان کو سر عام دیکھ سکتے ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ آپا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہی ہوں، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ اور ایک یہ بھی بات ہے جو بہت نارمل ہو گئی ہے اب کہ مرد عورت کی شباہت اختیار کر لیں گے، عورت مردوں کی۔ تو اب دیکھیں نا وہ جو رنگ ہوا کرتے تھے مردوں کے، وہ اب عورتوں کے بھی رنگ اور ریشمی لباس، یہ سب کچھ تو آپ پر نارمل ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہمارے بچپن میں جینٹس کے الگ کلرز ہوا کرتے تھے، لیڈیز کے الگ کلرز ہوا کرتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر ان رنگوں کو بھی اگر کچھ چھیڑنے کی کوشش کی جاتی تھی تو میرے بھائی اور میرے والد صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ارے کیا ہم خواتین والے رنگ پہنیں گے؟ تو لیکن اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ کس قدر تبدیلیاں آ گئیں، لوگ وہ جامہ بار کے کرتے اور کیا کیا، اور ایسی خواتین کو بھی۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ عورت کو عورت نظر آنا چاہیے، مرد کو مرد نظر آنا چاہیے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک اہم نشانی ہے، اس لیے کہ اگر مرد اپنی تخصیص چھوڑ دیں گے، عورت اپنی خصوصیات چھوڑ دے گی تو یقیناً یہ بہت برا کام ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو فرق ہی نہیں ہے نا، تو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم تو ہماری حفاظت فرما، ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اور ان تمام تر مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، تاکہ ایسا کوئی امتحان ہمارے سامنے آنے ہی نہ پائے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا بریک کے درمیان میں مفتی صاحب سے اپنا ایک بچگانہ سا سوال پوچھ رہی تھی کہ مفتی صاحب میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جب دجال آئے گا تو سارے جو دنیا کا کھانا پینا ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ہم بھوکے پیاسے ہوں گے، تو وہ ہمیں کہے گا کہ اگر میں تمہیں کھانا دوں گا تو میری تقلید کرو، ہے نا؟ تو پھر ہمارا تو ایمان مفتی صاحب وہ والا نہیں ہے، ہم جو آج کی جنریشن ہے ہم کیا کریں گے پھر اس وقت؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں عرض کروں کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دوں پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو اللہ جل مجد الکریم نے بے انتہا کمالات سے نوازا تھا، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک آدمی جائے گا، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے اتنا خوف ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایک آدمی جائے گا، پھر بھی میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کی ذات پر اتنی امید ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے، پہلے تو میں نے ابھی بھی آفر بھی یہی کہا کہ پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے،
جانا تو ایک دن ہے ہی ہے. صحیح بات ہے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے پنجابی شاعر نے کہ کوئی اج جاوے کوئی کل جاوے جگ دی ریت پرانی. جانا تو ایک دن ہے ہی ہے, لیکن اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو ہم امید اور خوف کے درمیان رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اس وقت ہمیں کوئی ایسی ہمت دے دے کہ ہم دجال کی بات کو نہ مانیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا. تو وہ آگ والی اصل میں آگ نہیں ہوگی, وہ پانی ہوگا. اسے قبول کر لینا, حدیثوں میں آتا ہے باقاعدہ, سنن داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ تمہیں دھمکی دے گا, تمہیں ڈرائے گا, دھمکائے گا کہ میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا, تم آگ میں کودنا پسند کرنا لیکن اپنا ایمان ضائع کرنا نہیں پسند. تو مفتی صاحب پھر دعاؤں میں ایمان کامل مانگنا چاہیے نا؟ ایمان کامل مانگنا چاہیے, اور ایمان کامل کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ رب العالمین مجھے وہ مضبوط ایمان عطا فرما جو ایمان تیرا, جو تجھے ایمان چاہیے وہ ایمان مجھے عطا فرما. مفتی صاحب قرآن کی آیات بھی ہیں, حدیث مبارک سے بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیات ہیں جو کہ ہم حفظ کر لیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے, وہ کون سی آیات ہیں؟ دیکھیے ویسے تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ آیت کتب ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم, یہ سورہ آل عمران میں 4 پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. یہ میں الفاظ بتا دیتا ہوں, اس کو بعد میں اگر یاد کر لیں تو آسانی ہوگی. بالکل جی بتا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی, یہاں سے شروع ہوتی ہے اور واللہ علیم بذات الصدور یہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہوتی تو پھر ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو قرآن کے سینے میں موجود ہے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مانگا کرتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر یہ دعا بھی کرتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں پورا قرآن بند ہے. حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم ارشاد فرماتے ہیں نا, پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس کی بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے با میں ہے, اور با کا خلاصہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَا, اور اس با کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, سبحان. میں اگر اپنے عشق کی بات کروں, کچھ نہ کرے, مولا علی سے سچی محبت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے نجات عطا فرما دے گا. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. اللہ ہم سب کو وہ ایمان کا لیول عطا فرمائے اور مولا کی محبت میں سرشار ہم سب ہوں انشاءاللہ. اچھا جی مفتی صاحب, بات ہو رہی تھی ابھی آپا جیسے کہ فرما رہی تھی کہ مرد عورت کی شبیہ نہ اختیار کریں اور عورت مرد کی, تو یہ جب بھی میرے ذہن میں بات آتی ہے تو یہ بھووں کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے. بھوے بنانا کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں جائز. یہ کیا اس میں علماء کے پہلے مختلف اقوال تھے, پہلے علماء اس کے بہت مخالف تھے. تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ دیکھیے علماء کی تحقیقات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں آپ کو موٹی مثال دے کے پھر یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. پہلے علماء کہتے تھے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح ہے. لیکن اب علماء نے یہ تحقیق ڈاکٹر حضرات کے کہنے پر, ان کی تحقیق پر, پہلے بھی انہی کی تحقیق تھی ڈاکٹرز کی اور اب بھی انہی کی تحقیق ہے کہ پہلے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آنکھ کے پیچھے کوئی رستہ نہیں ہے جو حلق تک جاتا ہو. لیکن اب جب مائکروسکوپ کے ذریعے سے جب آلات زیادہ ترقی کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آنکھ کے پیچھے ایک ایسا رستہ ہے جو حلق تک جاتا ہے, لہٰذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو علماء نے یہ فیصلہ کر لیا. اسی طرح علماء کی تحقیقات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اگر میری کوئی ایسی بہن جو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بھوے بناتی ہے جی, تو اس کے لیے تو جائز ہے, نیت کی بات ہے, اور اس نیت کے ساتھ ساتھ وہ بعد میں ایسا کوئی عمل بھی نہیں کرتی جو شوہر کو دکھانے والا نہ ہو, شوہر کو دکھانے کے لیے بناتی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے. نمبر 1. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کی بھویں بہت زیادہ بہت گھنی ہے, بدصورت لگتی ہے, پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اب بھویں بنائے. دوسری صورت یہ ہے. ہاں, اسی طرح یہ جو اپر لپ جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے, بعض خواتین کے نکل آتے ہیں, اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں. اچھا, ہمارے معاشرے میں بیٹا آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ خواتین اس کو یوں سمجھیے کہ ہوٹنگ کا ایک سامان بنا لیتی ہیں. لو اس کے تو منہ پہ مچھے نکل آئی, لو اس کی تو داڑھی نکل آئی. یہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اس نے خود تو نہیں نکالی, یا اس نے خود تو نہیں نکالی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. تو اب اگر ایسی خاتون جو ہے, جو اب چونکہ مردوں کی ثبات آ رہی ہے یہاں پر آ کے
حکم تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ مونچھ اپر لپ جو ہے اس کو اتارنا فرض ہے, فرض ہے, واجب ہے. واجب اچھا ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے جو فیشن کے لیے کام کرتی ہے, بوے بناتی ہے, آئی برو بناتی ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے لیے حرام ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے, ایسی عورت کے لیے بوے بنانا جائز نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا بڑی کلیئرلی آج سمجھ آ گیا. سوال کافی عرصے سے فائزہ ذہن میں تھا کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سنا کرتے تھے کہ جائز نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے علماء کرام کی بھی جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے اور پھر احکام میں بھی تھوڑے بہت بدلاؤ آتے ہیں. آپا مجھے بتائیے گا کہ گانے بجانے جو ہیں اور موسیقی کے آلات کو سنبھالا جائے گا اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی کہ یہ چیز جو ہے وہ آج تو میں بہت اس کو ہر بچے کے لبوں پہ مجھے لگتا ہے کہ کلام سے زیادہ جو ہے گانے بالکل حفظ ہوتے ہیں بچوں کو. آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اس لیے تاکہ وہ ان گانے بجانے کے آلات کو توڑ سکیں, آلات موسیقی کو توڑ سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں, ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں گانے بجانے سے, موسیقی سے بے انتہا اجتناب کیا گیا ہے, بے انتہا برا بھلا کہا گیا ہے. تو اگر ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے, اگر انہی کا نام لیا جائے ان آلات موسیقی پر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ سرکار کو تکلیف دینے کی اور کوئی بات نہیں. اور آپا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا تو جناب فاطمہ تو زہرا جب روتی تھی تو محلے میں گھر میں کسی گھر میں آواز آتی تھی تو گانے میں نے سنا ہے کہ بجائے جاتے تھے کہ بی بی کی آواز کو دبا دیا جائے. تو وہ گانے یا وہ آلات جنہوں نے ہمارے اہل بیت کو تنگ کیا ہو یا عذر پہنچایا ہو یا تکلیف دی گئی ہو, وہ گانے اگر ہم آج تک بجائیں یا وہ آلات ہم آج تک استعمال کریں تو یہ باعث شرم ایک بات ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان کو مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی, کیونکہ آپ مسلسل زندان میں تھے اور قید و بند کی صحبتیں اٹھاتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کا ایک چاہنے والا آیا, اس نے کیونکہ زندان مسلسل تبدیل بھی کیے جاتے تھے تو اس نے آ کر دیکھا, اس نے کہا کہ امام بہت سخت تنگ و تاریک زندان ہے, جبکہ اس سے پہلے آپ جس زندان میں تھے وہ تھوڑا روشن تھا, تھوڑا کشادہ تھا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے وہاں پہ زیادہ تکلیف تھی اس لیے کہ وہاں پر قریب کے ایک گھر سے موسیقی کی آواز آیا کرتی تھی جو میرے کانوں کو تکلیف دیا کرتی تھی. یعنی یہ جو تکلیف ہے یہ اٹھانا برداشت کے قابل ہے, لیکن وہ جو کہ آواز کانوں میں جا رہی ہے اس آواز کو برداشت کرنا وہ زیادہ تکلیف دہ کام ہے. اور آپا آپ دیکھیں کہ آج ہم گاڑی میں بیٹھتے ساتھ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ میوزک آن کرتے ہیں اور ریڈیو آن کرتے ہیں. نہیں, لیکن ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں. آپ اس کے اوپر قرآن کی تلاوت لگا لیجئے, تفسیر لگا لیجئے, آپ کوئی ایسا بیان لگا لیجئے سنتے ہوئے. آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ شیراز کے ایران کے شہر شیراز میں وہاں پہ نان بھائی جب روٹیاں پکایا کرتے تھے تو باوضو ہو کر روٹیاں پکاتے تھے, قرآن کی تلاوت لگا لیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ پورے شہر میں ہماری روٹیاں جائیں گی, سب کے پیٹوں میں جائیں گی, تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں. میں حیران ہوتی ہوں اس وقت, آج اگر آپ درزی کی دکان پہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی میوزک چل رہا ہے, آپ نان بھائی کی دکان پہ جا رہے ہیں وہاں بھی میوزک چل رہا ہے, ہر جانب میوزک چل رہا ہے. کیا پیٹوں میں جا رہا ہے, کیا تاثیریں جا رہی ہیں. درزی کی دکان کی بات کر رہے ہیں, گھر میں ماں کھانا پکا رہی ہوتی ہے اور وہ کان میں جو ہے وہ لگا کے ہیڈ فون لگا کے ماں گانے سن رہی ہوتی ہے, اور پھر جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو ماں ہم لوگوں کے پاس آتی ہے اور گلہ کرتی ہے میرے بچے فرما بردار نہیں ایسا تعویذ دیں کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے. صحیح بات ہے. وہ اولاد جس کو تم گانے سن کے کھانا کھلاتی ہو. اچھا پہلے مائیں لوری دیتی تھی تو وہ پڑھتی تھی وہ لا الہ الا اللہ لا الہ, اب مائیں لوری دیتی ہیں تو وہ گانے سناتی ہیں اولاد کو, یا بیبی شارک ڈو 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 کچھ نہ کچھ اس طرح جو ہے وہ ٹوئنکل ٹوئنکل وغیرہ. جی جی. تو جب آپ نے اپنی اولاد, ماں جو ہے ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے, بالکل, تو ماؤں کو چاہیے ان چیزوں سے, یہ قیامت کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے جی جی جی, وہ ہم جو اولاد کی تربیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے 15 پارے اپنے استاد کو سنا دیے. آپ سے پوچھا گیا کیسے یاد ہے, کہا میری ماں کو 15 پارے یاد تھے, وہ پڑھتی تھی, مجھے بھی یاد ہو گئے. بالکل, سبحان اللہ. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے اور موضوع کو جاری رکھیں گے برکت رمضان میں.
برکت رمضان. جی اچھا، برکت رمضان میں ہم واپس آ چکے ہیں. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو کہ آج سائنسدانوں نے جس پہ ریسرچز کی ہیں، اور اب دین اسلام کی تمام چیزیں جو کہ قرآن میں موجود ہیں ان سب کی طرح قیامت کی نشانیوں کو بھی اب بڑے بڑے سائنسدان مانتے ہیں اور متفق ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اپنی ریسرچز کو مکمل کرنے کے لیے آپا قرآن حکیم کی مدد حاصل کرتے ہیں. یعنی بڑے بڑے امریکہ کے سائنسدان جو ہیں وہ اپنی ریسرچز کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور روئے زمین پر آئی، اور اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس پہ آج ہم لوگ ریسرچ کر کے ایک پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں. اچھا، باقی ساری نشانیوں کی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سرخ آندھیاں تم پر اللہ کی طرف سے آئیں گی. اب نہ جانے یہ کون سی آندھیاں ہوں گی، کون سی یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا، کیلامٹی ہوگی، کیا ہوگا. بہرحال اچھا، قیامت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہے اور انہوں نے کیا کچھ بتایا ہے، یہ جانیں گے مزید مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام 2 دن خواتین کو درس دیا کرتے تھے، منگل والے دن اور جمعرات والے دن. اچھا، آپ علیہ السلام پردے میں خواتین کو درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگر نبی پاک علیہ السلام پردے میں نہ بھی دیتے، وہ مالک ہیں، وہ آقا ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے اہتمام کیا. ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے 3 بیٹے فوت ہو گئے، میرا کیا بنے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبر کر، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کریں گے. ایک خاتون کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بھی تیری شفاعت کریں گے. ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرا 1 بیٹا فوت ہوا ہے، کیا میرا بھی ایسے ہی ہوگا؟ فرمایا ہاں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، جو کم عمری میں بچے فوت ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے جھگڑے گا. اب ایک خاتون کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرا تو کوئی بچہ فوت نہیں ہوا، میرا کیا بنے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا عربی میں، اس کا میں پنجابی ترجمہ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے گویا کہ ارشاد فرمایا، جدی کوئی چان والا نہیں، ادھی پنڈ میں ہی چانا ہوں. اللہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی فوت نہیں ہوا نا، جی جی، تو تو بے فکر ہو جائے، قیامت کے دن میں بذات خود میدان محشر میں موجود ہوں گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابیہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی وہاں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے 3 مقام ہے، یاد رکھ لینا، میں ان 3 مقامات پر تجھے ملوں گا. نمبر 1، یا تو میں میزان عمل پر کھڑا ہوں گا، یا تو میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، یا تو میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا. نبی پاک علیہ السلام ان تینوں مقامات پر اپنے امتیوں کی مشکلات حل کر رہے ہوں گے. کسی نے بڑی پیاری بات کی، مولانا حسن رضا خان، شہنشاہ زمن، استاد زمن، شہنشاہ سخن، مولانا حسن رضا خان نے بڑی پیاری بات کہی کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں ان 3 مقامات پر موجود ہوں گے اور اپنے امتیوں کی مشکلات کو آسان کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے مفتی صاحب. درود پاک پڑھنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. بالکل. تو درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لیں. اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کی بارگاہ میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. بسم اللہ کیجیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا اس بے در میرے مالک مجھے جاہل کر دے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے آقا فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسراواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسراواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور شعر دیکھیے کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی اور جوانی کے بتائے مہوسار اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. سلمان صاحب بہت ہی خوب, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. مفتی صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ کی تشریف لانے سے پہلے ہمارے ساتھ کامران سہروردی صاحب موجود تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ کراچی میں پہلی نعت یونیورسٹی جہاں پہ 1 سال کی نعت سکھائی جاتی ہے اور سندیں بھی دی جاتی ہیں. مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میرے علم میں تو نہیں تھی یہ بات. یہ بتائیے گا کہ جب میں نعت خوانوں کو دیکھتی ہوں تو میں ہمیشہ دل میں سوچتی ہوں, ایک پرسنل سوال ہے کہ رسول اللہ کے کتنے قریب ہوں گے, کیونکہ رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ ہماری ہر بات سنتے بھی ہیں, ہماری ہر بالکل ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آواز کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے. وہ نعت خواں حضرات جو دل سے پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ میری آواز شاید میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو پسند آ جائے. مولانا عبدالرحمن جامی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے نعت کی دنیا میں. وہ کہا کرتے تھے اپنے فارسی اشعار میں, وہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کاش آپ کے در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو آپ جامی نام لیتے تو کبھی کبھی اس کتے کی توسط سے میرا نام آپ کے لبوں پر آتا. اللہ اکبر. تو سبحان ایسا اللہ. عشق اور ایسی ایک لگن نبی پاک علیہ السلام سے ہونا, تو نبی پاک کے دربار میں آوازیں نہیں دیکھی جاتی, نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حسن نہیں دیکھا جاتا. بے شک بے شک. دیکھیں نا ابو لہب, لہب کا معنی کیا ہے؟ انگارے والا. اس کا چہرہ انگارے کی طرح جلتا تھا, ایسا سرخ تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا راندہ درگاہ ہو گیا. اور وہ حبشہ سے آنے والے پکے رنگ کے حضرت بلال حبشی, ان پر حوریں رش کرنے لگ گئے, ملائکہ ان پر رش کرنے لگے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سچی محبت حضرت بلال کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی, اس وجہ سے حضرت بلال رش کے ملائکہ بن گئے. تو وہ نعت خواں حضرات جو نبی پاک علیہ السلام کی نعتوں کو دل سے پڑھتے ہیں اور نعتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے, معذرت کے ساتھ. بے شک بے شک. آج کل تو نعتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں ڈھول ڈبکے چل رہے ہیں. یہ نعت خوانی نہیں ہے, دعا بیٹا یہ بات سننے والی ہے, یہ نعت خوانی نہیں ہے, یہ نعت خونی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ نعت کا خون کر رہے ہیں. ایک اتنی بڑی صنعت ہے, اس کو آپ مردہ کرنے کے مترادف آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کے در پہ ہیں کہ کسی طرح یہ صنعت ختم ہو جائے اور لوگ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی نعت خوانی سے دور ہو جائیں. مفتی صاحب اصل میں چاہ رہی تھی کہ شیخ سعدی شرازی, شراز ایک شہر ہے, اس پہ شیخ سعدی ہیں, ان کے حوالے سے ذرا میں چاہ رہی تھی آپ وہ بیان کریں. اصل میں وہ ڈھونڈ رہی تھی جو ان کی بہت مشہور ایک نعت مبارک ہے, بلغ العلا بکمالہ صلی اللہ علیہ وآلہ, جو خواب میں ان کو دیدار ہوا. اور اچھا یہ بریک پہ جا رہے ہیں اور واپس آ کے مفتی صاحب عرض کریں گے پورا معاملہ. برکت رمضان میں ہم واپس آ چکے ہیں اور شروع ہو چکی ہے افطار مزیدار. شیف سمرین السلام علیکم. کیسی ہیں دعا؟ میں بالکل ٹھیک, اور آج تو بہت ہی خوش ہوں کیونکہ ہم سب کی فرمائش پہ آج بن رہا ہے چرغا. چرغا بن رہا ہے. کیسے بناتی ہیں آپ چرغا؟ آج بہت سمپل ریسیپی آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کو بہت زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے آپ کو رکھنا ہوگا, تھوڑی دیر مینس کچھ آورس کے لیے. ادروائز یہ ہے کہ آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہیں مل پائے گا جو ایکچولی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز انگریڈینٹس آپ دیکھیں کتنے سمپل سے ہمارے انگریڈینٹس ہیں. اس میں کوئی ایسا دھاگا بھی, ریل بھی پڑی ہوئی ہے. جی ہاں بالکل دھاگا پڑا ہوا ہے. ایک چیز جو ہماری رہ گئی تھی وہ بھی میں نکال لیتی ہوں. یہاں پہ سالٹ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, وہ ہم نکال لیتے ہیں. اچھا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. میں دکھا دیتی ہوں کیونکہ آدھا پروسیس میں گھر سے کر کے لے کر آئی ہوں. یہ ہم لیں گے ثابت لال مرچ. نہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ ثابت لال مرچ ہے ہماری, یہ ہم لیں گے تقریباً 10 سے 12 عدد.
2 टेबल स्पून भर के हमने लेनी है अजवाइन, ठीक है जी। अच्छा, चरखे में अजवाइन भी डलती है, पहली दफ़ा मैंने देखा है। ये मेरी एक्चुअली अपनी रेसिपी है। अच्छा, वैसे डलती है वो? कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं भी, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है, इसकी जो स्मेल होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो लोगों को अच्छी ज़्यादा नहीं भी लगती है। लेकिन आप खाएंगी तो बताइएगा तो आप पता भी नहीं चलता उसमें जब मैं बनाऊंगी, ठीक है। 2 टेबल स्पून हमारे पास है ये ज़ीरा, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा। 10 से 12 मिर्चें हैं हमारे पास लाल, और 2 टेबल स्पून हमारे पास है अजवाइन। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस क्वांटिटी में 10 से 12 इनफ होती हैं बड़े साइज़ की। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्च पसंद है तो आप इसमें थोड़ी बढ़ा के भी डाल सकते हैं। इन तीनों को आपने क्या करना है, तवे पे आपने भून लेना है। मैं नहीं भून रही हूँ उनको, बस मैंने भूना तीनों को मिक्स करके, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड मिल में पीस लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको स्मेल कीजिए। जबरदस्त, मजा आ गया। आपा आपने आज खाना है हमारे साथ चरखा। हाँ, ठीक है। अच्छा, चरखा हमेशा लाहौरी वाला क्यों मशहूर होता है? लाहौरी क्या चरखा बनाते हैं? आज से आप लोग कहेंगे समरीन चरगा। समरीन चरखा। चलें जी, शुरू करें। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने तीनों मसालों को पीस के हमने ये रख लिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस मैं आपको दिखाऊं कि ये आपने चिकन लेनी है। चिकन लेने के बाद आप चिकन वाले से ही बोले वो आपको कट लगा कर दे देगा इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, इसकी जो लेग्स हैं इसको पकड़ना है आपने। अच्छा, ये बारबेक्यू का ये, हाँ, इंटरेस्टिंग, इसीलिए मैंने कहा ये इसको ज़्यादा टाइम दूँ ना मैं। अच्छा, जब आप इसको लेंगे, इसकी जो है ना धागा अलग से मिलता है जो बारबेक्यू के लिए यूज़ होता है। अच्छा, मिलता है इसका धागा, वो थोड़ा मोटा होता है ना, वो आराम से। लेकिन क्योंकि हम आसान तरीका बताते हैं तो घर में रील सबके पास मौजूद होती है, सही है ना, खवातीन कर रही होती हैं। बस आपने अच्छा, मैं समझी थी वो पपीते का पाउडर भी डलेगा इसमें। नहीं नहीं, गल जाएगा? हाँ, बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है, टेंशन ही नहीं है। कितनी देर की फ्राइंग है इसकी? 5 मिनट भी नहीं है, बस कलर आएगा, क्योंकि हमने इसको, हाँ देखें, ये आपने लिया और उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से टाइटली इसको आपने इस तरीके से बंद करना है, बिल्कुल टाइटली थोड़ा सा। ये देखिए सिंपल रील ली है मैंने, इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे जो है बाजार से लेना पड़े। बस होल चिकन, होल चिकन ले लेनी है, और स्किन के बगैर। स्किन के बगैर नॉर्मल के साथ वाली भी बड़े मजे की बनती है। वो उसका जो है ना रोस्ट और ब्रोस्ट बनता है बेसिकली। हाँ, तो वो मगर फैटनिंग भी होती है ना? नॉट एज सच। देखिए, वंस इन अ ब्लू मून तो यू कैन हैव इट। हाँ, कल वो बनाए स्किन वाली चिकन। दुआ बहुत मजे आ रहे हैं दुआ को। बहुत मजे आ रहे हैं। सिर्फ रमजान के दिनों में तो देखिए पका पकाया मिल रहा है, सब हक बनता है ना। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं प्लेट तेल भी लगाया आपने शायद? नहीं नहीं, नो तेल, वो इसका एक्सेस वाटर है जो इसमें से ड्रेन आउट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। मैं प्लेट में रख के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली नजर आए। अच्छा, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, अभी मैंने वॉश किए थे, इसलिए डोंट वरी। इसकी हैंडलिंग जो है ना थोड़ी सी, वो आपने बड़ी केयरफुली करनी है, अदरवाइज अगर ये टूट गया तो इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। जाना तो पेट में ही है, टूट ना जाए, वाकई ये भी बड़ी बात है। टूट गया तो मजा ही क्या, मजा ही क्या। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये वाली स्टिक्स जो मिल जाती हैं वुडन, बड़े आराम से ना, ये बारबेक्यू स्टिक्स जो होती हैं हमारी, वो हैं। इसको लेने के बाद, क्योंकि ये देखें ये इस तरह से, वैसे तो हैंडल हो जाता है, बट इसके अंदर आप इसको इंसर्ट कर दें ऐसे, ताकि आपका चरगा टूटे नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना तकरीबन आधा कप सिरका। आधा कप सिरका में ये जो हमने पाउडर बनाया था ना, इसको हम ले लेंगे 2 to 3 टेबल स्पून भर के, ये हम डालेंगे। 1 2 और ये 3 पूरा डाल देते हैं, ठीक है जी। ये 3 स्पून हमने इसमें ये डाला। इसके बाद हमने, क्योंकि इसमें अच्छा सा हमें येलो कलर चाहिए। हाँ, ये मुझे लग रही है वो वाली लाल मिर्च है, कौन सी होती है, रंग वाली कलर है ये। अच्छा अच्छा, जर्दे का रंग है। जर्दे का रंग है। अच्छा, तंदूरी रंग वैसे अलग भी आता है, तंदूरी, हाँ तंदूरी कलर आता है, लेकिन वही वाली बात, हम तो सिंप्लीफाई करते हैं काम को, तो हमने सिंपल जो बिरयानी में कलर डलता है वही ले लिया। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा, और तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि चिकन हमारी चोर चोरी करता है तो उसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, वैसे जब औरत बिरयानी बनाती है ना तो उसके हाथ जो है ना वो गवाही देते हैं जर्दे के रंग के। बिल्कुल, लेकिन उसका भी हल बताते हैं ना आपको। देखिए, मैं करके लाई हूँ घर से, कहाँ है कलर, कैसे मिटा, अभी बताती हूँ। लाइए, मुझे लेमन जूस पास कीजिए प्लीज। लेमन जूस अभी आपको ऑनियर करके दिखाते हैं। तुक्के लगाओ, तुक्के दुआ। अच्छा, हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी। एग्जैक्टली, हमें पास टाइम कहाँ है दुआ। बिल्कुल, चरगा बनाना है। हाँ, आधा कप हमने लिया है सिरका, और आधा कप ही हमने इसमें ले लिया लेमन जूस। ठीक है। अच्छा, आजकल लेमन आपको पता है आसमान से बातें कर रहे हैं, बहुत महंगे हैं लेमन हैं। हाँ, 200 रुपए पाव है दुआ, 200-250 रुपए। इसीलिए कहते हैं पड़ोसियों से दोस्ती करके रखें। मेरे पड़ोसी जो हैं वो, उनके खेत हैं, वो लीमू भी आते हैं, उनके गाजर भी आते हैं, उनका आटा भी आता है। भाई, मनोमन आटा आता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ने पता नहीं कैसे पड़ोसी मुझे
दिए माशाल्लाह, पूरे मतलब माशाल्लाह। दुकान है उनकी भाई। मुझे बताइएगा तो मेरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसको पड़ोस अच्छा देता है। पढ़ो, मुझे क्या बहुत बात अच्छा है, दिया है, ज़बरदस्त। सच्ची। मैं सोच रही हूँ दुआ मैं आपके पड़ोस में शिफ्ट हो जाऊँ ताकि ये चीज़ें मुझे भी है मुयस्सर ना? आ सके। मगर इसके लिए आपको बना के भी बहुत रखनी होती मैं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लगता है कि मेरी किसी से बिल्कुल अच्छा जी, ये था मैजिक। बिल्कुल। अच्छा, ओहो, ये वाला मैजिक घर में हाँ, ये आराम से मिल जाता है और ये है, बड़ा ही चीप होता है, बहुत सस्ते। अब ही मसाला आपको- कैसे लगाएंगे सभी? मसाला बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा देखिए, ये मसाला बना लिया। अब क्योंकि हम इसको डिश में नहीं लगा रहे, कोई डीप बर्तन ही लीजिएगा, जैसे ये हमारी डिश है। इसको लेने के बाद आपने ये जो मसाला है, अच्छा अच्छे तरीके से इसको देखिए, ये वाली जो जगह है ना अंदर, इसको आपने बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने ये जो इसमें कट्स लगे हुए हैं, आपको चिकन वाले को कहें कि मुझे चरगे की चिकन चाहिए तो वो आपको दे देगा। आप इसमें अच्छे तरीके से इसको लगाइए और इसको लगाने के बाद कम से कम आपने 6 घंटे छोड़ना है। अगर आपके यहाँ कल दावत है, कोशिश करें रात में ही इसको कर लें, बना के रख ओवरनाइट। दें और ओह सुबह। गॉड, जो इसका कलर आता है ना दुआ, और जो इसमें अच्छी सी मैरिनेशन हो जाती है ना, इसकी पेनिट्रेट कर जाता है पूरा इसका जो फ्लेवर है। अच्छा, ठीक है, मंदी अच्छे से। बनाई है आपने कभी? मंदी? अरे क्या मंदी बनाती हूँ मैं। क्या बात है दुआ, बस हम तो सुनते रहते हैं, हमें क्या पता। अभी 30 दिन माले मुफ्त दिले बेरहम चल रहा है ना समरीन। अच्छा देखिए, अब इसको अच्छी तरह अंडर एंड ओवर आपने इसको पूरी अच्छी तरीके से मिक्स करना है अंदर तक। उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। और एक चीज़ और दुआ, जब आप ये लगा लेंगे ना मसाला, इसको मसाला लगाने के बाद आपने हर आधे से 1 घंटे के बाद इसको ना फ्लिप करना है। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे देखिए ये मसाला बह बह के नीचे चला जाएगा सारा। ठीक है जी, ये गया। और ये करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और लगाने के बाद आपने इसको रख देना है। बता दिया आपको मैंने, कम से कम अगर दिन में बना रहे हैं, शाम की दावत है तो सुबह तो मैरिनेट प्लीज़ इसको ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज़ रात में कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। जबरदस्त। ठीक शक्ल है? ही कह रही है कि मुझे खा जाओ, खा खल जाओ। के कच्चा खा जाओ। कच्चा खा जाओ। ठीक है जी, ये हो गया। सही। अच्छा, इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, आपने इसको रखने के बाद आपने इसको रखना है तकरीबन, आपको बता दिया मैंने, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कम से कम भी इसको आपने रखना है 6 घंटे 6 से 8 रखें घंटे बस। तो बाहर का जायका आएगा। बिल्कुल अब जी। फ्राइंग करेंगे हम। हाँ जी, ये कर नहीं, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, 6 से 8 घंटे के बाद आपने इसको एज इट इज उठाना है और इसको किसी भी देगची में ढक्कन ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा। हाँ, 10 से 15 मिनट रखेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना ये टेंडर हो जाए। अच्छा, मैं steam वही में। सोचूं कि 5 मिनट की फ्राइंग में कैसे गलेगी मुर्गी। अच्छा, पहले 15 मिनट गलता है ये अपने गलता पानी में, है, हाँ, गलने के बाद उसके ये बाद शक्ल ये आएगी। फ्राई हो जाता है और कहता है दुआ मलिक खा जाओ मुझे। खा अच्छा जाओ। देखें, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको स्टीम पे रखा, तकरीबन हमने इसको रखा 10 से 15 मिनट और उसमें एक बार हमने इसको फ्लिप किया, नीचे से सेका और उसके बाद हमने इसको टर्न किया। इसको सेकने का बड़ा अच्छा तरीका है, अंदर इसके चिमटा डालें और इसको घुमा लें। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसके बाद स्टीम देने के बाद ये शक्ल आ जाएगी। सही है। ये शक्ल देने के बाद आपने इसको ओए, ऐसी उठाया। समरीन आप तो मतलब बेरहम चल रही हैं भाई, चाकू छुरियां फुल। चिमटा हमारे पास नहीं है ना, तो हमने सोचा देखिए ज़रूरत इजाद की माँ है। बिल्कुल। अच्छा, ये किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट अवे डाल देना है कढ़ाई के अंदर। अब इसको आपने करना है 5 मिनट फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, वापस आएंगे तो चरगा भी तैयार हो चुका होगा। बरकत रमजान में। वेलकम बैक। बरकत रमज़ान में हमारा एक चरगा तो रेडी है बिल्कुल, और दूसरा है ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, अब हम ये बताएं, जो हमने इस पे यहाँ धागा बांधा था उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम उसको काट के भी दिखाएंगे। और काटने के बाद हम क्या करेंगे, धागा क्योंकि- कबाब याद आ गया मुझे। धागा कबाब उसको खाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है समरीन, है ना। नहीं देखिए, अगर उसको आप जिस तरह से वो बंधा हुआ है ना, उसका आप एक दफ़ा सिरा देख लें कहाँ से खोल लें, आराम से खुल जाएगा। अच्छा जी, ये हमने फॉइल ले ली। फॉइल लेने के बाद थोड़ा सा देखिए, डेकोरेशन भी तो ज़रूरी है ना। कहते हैं कि आप इससे पहले कि इसको टेस्ट करें, आपकी आंखें खाती हैं, तो आंखों को भी कोई चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। क्या ना? बात की है वाकई। इससे ना? पहले के खाने को हम टेस्ट करें, हमारी आंखें खाती हैं। आंखें खाती हैं और स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। हाँ तो ये हमने किसी भी साइज़ में आपने इसको काटा। काटने के बाद आपने इसको ऐसे रैप किया। रैप करने के बाद अब आप ये सिजर लीजिए और इसको ऐसे कटिंग कर दीजिए। और वो जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो डाइजेशन में हमारी हेल्प भी करता है ना। बिल्कुल जी, अल्लाह का ठीक कहा। निज़ाम आप देखें। बेशक जब हम बेशक। खाने को देखते हैं और हम कहते हैं ना, हमारे राले महरी थी वो खाना देख के। वो राले जो हैं वो हमारे खाने को हजम, हाँ, मुंह में जो पानी आ जाता है वो खाना हजम करने के लिए मुफीद होता है। बिल्कुल जी। अल्लाह ठीक है की जी, ये हो गया एक साइड पर। और अब हम इसकी दूसरी साइड लेंगे
और दूसरी साइड पे भी हम इसको इसी तरीके से। कितनी आसानी से हर चीज़ का फूल बना देती हैं ना आप। ये टमाटर का फूल देखा आज आपने? हाँ, ये टमाटर का फूल और साथ ही हरी प्याज का भी फूल है। जी हाँ, उसको मैंने ठंडे पानी में रखा था, फिर रख के उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर, तो वो खुद ही जो इसकी शेप आई है ना एब्स्ट्रैक्ट में, चरगा हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है, चटनी भी है और यहाँ पे एक और पेड़े चीज़। भी हैं। हाँ, पराठे भी बनाऊंगी, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है, वही वाले पराठे हैं जो पहले बनाए थे। ये एक चीज़ पहले जो दिन important से है, समरीन हमें सिखा चुकी हैं कि आटा कैसे गूंदा जाता है। इसमें डलती है नमक, चीनी, है ना, नीम गर्म दूध। और नीम गर्म दूध, गुनगुना दूध जी, और नो गूंद के- सोडा। नो सोडा, ठीक है। गूंद के थोड़ी देर रख दें और फिर इसके पराठे बना के पेड़े बना लें, और हाथ से मैंने बेलना पहले भी सिखाया था, वैसे बनेंगे पराठे। अच्छा, ये चीज़ जो हमने इसको मैरिनेशन में रखा था ना, ये वो वाला जो इसका सॉस था, हमने उसको ज़ाया नहीं किया, उसको हमने अलग पैन में रख के थोड़ा सा और इसको इसके पका ऊपर भी लिया। अगर हम गिरा देंगे बिल्कुल गिरा सकते हैं, लेकिन अब वो फिर डिश की डेकोरेशन ख़राब होगी, तो हम इसको अलग से सर्व करेंगे एज अ चटनी। ठीक है जी, ये हो गया। और थोड़ा सा गिरा देना इसके आप इसके ऊपर गिरा दें भाई, दुआ की ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक और आइडिया दे दूं दुआ आपको, कि ये जो सेंटर पार्ट है ना इसका, ये जो हॉलो पार्ट है, आप चावल बॉईल करके इसके अंदर चावल डाल दें, तो ये कहलाएगा चावल भी चिकन गरम चावल मसाले भरा। वाले। हाँ, ओए होए होए, चिकन चावल भरा हो जाएगा। आप उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, या एग फ्राइड राइस होते हैं वो डाल दें, जो चावल के लवर्स हैं उनके लिए। अच्छा देखिए, इसको निकालेंगे बड़े केयरफुली हम। चिमटा यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। आपने इसके अंदर जो हॉलो पार्ट है, इसके अंदर आपने इसको डाला बड़े आराम से, और इसको नीचे से सपोर्ट देनी है ताकि ये गिर नहीं जाए। ठीक है जी। एक स्पून साथ रखें, जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल हैं। चिमटा ले लें, स्पून ले लें, बड़ी नाइफ़ ले लें। वो लेने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ताकि इसका एक्सेस और ऑयल तेल निकल का जाए। काम करते हुए हमेशा ख्याल किया बहुत करें, ज़्यादा। एहतियात किया करें। पता है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो बॉइलिंग वाटर का जो है वो 100 डिग्री है, बट इसका जो होता है 360 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर का। ये तो बहुत इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसीलिए देखो ऑयल से अगर कोई शख्स जल जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, अल्लाह सबकी खैर करे। हमारा ये चरगा हमारा रेडी चरगा है, बिल्कुल तैयार है, और दूसरा भी और तैयार है। आप इसको हम दिखा यहाँ से सकते remove कर देते हैं। पराठे क्या हम ऑफ एयर बना रहे हैं? और फिर बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है, डन हो गया। आज की रेसिपी आप लोग के सामने है, और अगर कोई चीज़ छोटी सी मिस भी हो जाती है तो हमारे फेसबुक पेज बरकत रमज़ान पे या न्यूज़ वन के पेज पे आप लोग हासिल कर सकते हैं रेसिपी को। मैं तो सारी रेसिपीज़ सेव की हुई हैं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग न्यूज़ वन का पेज भी, जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उसको भी लाइक कर लें, तो आपको न्यूज़ के साथ साथ हमारी बरकत रमज़ान की भी तमाम अपडेट्स मिलेंगी, और हमारी तमाम रेसिपीज़ भी आप लोग सेव कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद भी आप लोग घर में मेहमान आए, अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने आप लोग बना के पेश कर सकते हैं। ये बड़ा बाइसे सवाब भी काम है। थैंक यू सो मच समरीन, Most बहुत welcome। शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट, अगर जो लोग मेरी रेसिपी यूज़ करते हैं अगर अच्छी लगे तो बस दुआ में याद रखिएगा, मुझे और कुछ नहीं हमारी चाहिए। दुआएं आपके साथ हैं, हमारी Thank you दुआएं so आपके साथ हैं। अच्छा, उलमा किराम हमारे साथ बैठे हैं, और बात हो रही थी कि जो खाना भी हम बनाते हैं, अच्छा खाना बनाने की कोशिश भी जो हम करते हैं कि हम अपने घर वालों को पेश करें, वो भी बाइसे सवाब है। आपा ऐसा ही है कि क्या ही खूबसूरत बात है कि अल्लाह ने छोटी छोटी कामों में हमारे लिए नेकियां लिखी हैं। और औरत के लिए तो बिलखुसूस ये कि जब वो अपने घर वालों के लिए खिदमत में मसरूफ़ होती है, अपने घर के कामों में मशगूल होती है, तो परवरदिगार आलम उसे अजर और सवाब अता करता है। इतना अजर और सवाब अता करता है कि उसे जन्नत का हकदार बना देता है। मैंने एक जगह पे एक हदीस में पढ़ा, मफ़हूमन अर्ज़ कर रही हूँ कि कोई शख्स अगर कोई औरत अगर अपने घर में झाड़ू दे रही हो, और झाड़ू देते हुए, घर की सफाई करते हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी कर रही हो, तो परवरदिगार आलम उसको नहायत अजर और सवाब अता करता है। हमारे यहाँ आजकल बहुत सारी औरतें हैं जो घर के कामों को करना अपने लिए ज़िल्लत महसूस समझती हैं, शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि हमें कहाँ घर में फंसा दिया, हम कहाँ घर के कामों के लिए। जबकि ये एक हकीकत है कि औरत जब अपने घर के लिए अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी सलाहियतों को लगाती है, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसको एक जो दिली सुकून, इत्मीनान क़ल्ब मिलता है, वो तो अलहदा मिलता है, लेकिन जो अजर सवाब मिलता है। और मज़हब इस्लाम सबसे ज़्यादा जो हमें तवज्जो दिला रहा है, वो घर पर तवज्जो दिला रहा है, घरदारी पर तवज्जो दिला रहा है। यानी वो मर्द को भी घर का सरबराह करार देता है, औरत को भी घर की मालिकन करार देता है। और एक मियाँ बीवी जब अच्छे होते हैं, आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों की अच्छी बेहतरीन परवरिश तरबियत करते हैं, तो वो
ایک ایسا گھر ہوتا ہے کہ جس گھروں کی تعمیر انجینئرز نہیں کرتے، جن گھروں کے نقشے آرکیٹیکٹ نہیں بناتے، بلکہ ان گھروں کو ایسے سچے عاشق خدا و رسول والدین بنایا کرتے ہیں کہ جو اس گھر میں آتا ہو وہ کچھ تو کچھ سیکھ کر جائے، جو کچھ نہ آتا ہو وہ بتا کر جائے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کو ایسا بنا لیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، ائمہ اہل بیت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن مرد کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اور عورت کو بھی اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ بالکل بالکل، اور شانہ بشانہ چلنا ہے ایک دوسرے کے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب ہم قیامت کی نشانیاں پڑھتے ہیں آخرت کی تو سود کا بھی ذکر ہے کہ سود عام ہو جائے گا، اور آج کل ہم اپنے آس پاس یہ چیز بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے مسلمانوں کے لیے؟ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جا بجا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سود کو لعنت قرار دیا۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر مال دے کر واپس نہ لو۔ اللہ جل مجدہ الکریم کو تمہارا یہ کرنا پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ قرآن کو اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پسند کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے انعامات عطا فرمائے گا وہ کام کرنے والے کو۔ صحیح۔ اور اگر کوئی بات قرآن پاک کو بری لگتی ہے تو اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم اس کے بدلے میں یا تو عتاب فرمائے گا یا تو عذاب فرمائے گا، دونوں میں سے ایک معاملہ اس کے ساتھ ضرور ہوگا۔ صحیح۔ تو قرآن مجید نے ببانگ دہل واضح الفاظ میں سود لینے والے پر اور سود دینے والے کو دونوں کو منع کیا ہے۔ اور قرآن مجید الفرقان الحمید کے بعد احادیث طیبات میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سود کو لعنت قرار دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سود زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کائنات میں یہ سوچتا ہے کہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا گناہ سود لینا ہے اور سود دینا ہے، اور ہمارے یہاں اس کو آج کل گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ مفتی صاحب جو گھر لیے جاتے ہیں سود کے اوپر اس کے اندر نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، میں نے سنا ہے، کیا یہ؟ جی ہاں، وہ ظاہر ہے وہ غصب کی جگہ ہے نا، گھر لیے جاتے ہیں، بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں، وہ پھر نسل در نسل وہ فیکٹریاں چلتی ہیں، تباہ کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ مفتی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں شرع کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، تو شرع اس لیے نہیں اتری کہ آپ کو پسند آئے، شرع اس لیے آئی ہے کہ شرع نے اپنے احکام کا نزول اجلال کرنا ہے، آپ کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ ہم نے اللہ کی پسند کو دیکھنا ہے، اللہ نے ہماری پسند کو نہیں دیکھنا، ہم نے رسول اللہ کی پسند کو دیکھنا ہے، رسول اللہ نے ہماری پسند کو نہیں دیکھنا۔ صحیح۔ اس کے باوجود اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرما دی کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا کہ تمہارے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اس کے باوجود تم سود کی طرف جاتے ہو، اس کے باوجود تم حرام کی طرف جاتے ہو، رشوت خوری کی طرف جاتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا ایک اور تلخ سوال یہاں پہ کر دوں، جیسے آپ نے فرمایا لوگوں کو ناپسند ہوگا جو ہماری گفتگو اس وقت چل رہی ہے، بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی اور فوریکس وغیرہ جو ہے یہ بڑا عام ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جتنا بٹ کوائن ہے، کرپٹو کرنسی ہے، یا یہ جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، ان سب پر علماء حرم، علماء مکہ، علماء مدینہ، اسی طریقے سے ہندوستان کے، پاکستان کے، عراق کے، مصر کے علماء جو ہمارے رابطے میں، ہم نے سب سے اس پر بڑی تفصیلی ابحاث کی ہیں۔ اچھا، کوئی بھی جواز کی صورت ان میں نہیں نکلتی، نہ بٹ کوائن میں نکلتی ہے، نہ کرپٹو یعنی ڈیجیٹل کرنسی، کوئی بھی اس میں کوئی بھی جواز کی صورت۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں اور ان اصولوں کو فالو کرنے کو شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا۔ اس کی وجوہات ہیں کہ شریعت کے جو اصول ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے۔ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کے چکر میں بہت سارے لوگوں نے دھوکے بھی کھائے، جی جی، اور اب تو کتنے سارے کوئی 900 سے زائد نام آ گئی ہے بٹ کوائن کے، بالکل بالکل، ہاں جی ایسا ہی ہے، 900,000 کے نزدیک اس بالکل کے بالکل اقسام نکل آئے۔ شریعت نے ایک قاعدہ مقرر کیا کہ کرنسی اس کو کہا جائے گا جو میٹر ہو،
ہاں جو ٹھوس چیز ہو، جو آپ کے ہاتھ میں ہو، ٹینجبل ہاتھ. جو آپ کے ہاتھ میں ہو. اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت اس کو کرنسی نہیں مانتی. اچھا یہ حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں نا، جب شریعت اس کو کرنسی نہیں مانتی نا، تو آپ اس میں جگہ جگہ پر دھوکے کھاتے ہیں. لوگوں نے ہمارے پاس آ کے کہا جی ہمیں 60 لاکھ کا نقصان فائدہ ہو گیا، ہمیں 70 لاکھ کا فائدہ ہو گیا. ہم نے یہی کہا کہ اگر ابھی وقتی طور پر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو عنقریب آپ اس کے نقصانات بھی دیکھ لیں گے. وہی 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کے فائدے اٹھانے والے پھر کروڑوں کے نقصانات اٹھا کر بھی ہمارے پاس آئے. وہ کہنے لگے جی یہ فلاں کمپنی والے بھاگ گئے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بٹ کوائن والے لوگ کون ہیں، کہاں ہیں؟ صحیح. آپ کا مال کس کے پاس ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر جو آپ کو منافع مل رہا ہے. اچھا پھر اس کے اوپر جو آپ کو منافع مل رہا ہے، اس منافع کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے آپ کو منافع مل رہا ہے، آپ کو وہ بھی نہیں پتا. بالکل. تو یہ اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جو لوگ کرنسی لے کے رکھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ میں یہ مہنگا ہوگا تو اس کو بیچوں گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر اس میں نیت یہ ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ یہ مہنگا ہوگا تو میں اس سے جو ہے نا فائدہ اس طریقے سے اٹھاؤں گا کہ لوگوں کے جیبوں سے پیسے بٹوروں گا. اچھا یہ شارٹ کروں گا اور لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالوں گا، اس طریقے سے اس کو جمع کرنا نقصان دہ. بصورت دیگر اگر اس کی نیت یہ وہ کاروبار یہ کرتا ہے تو وہ یہ نیت کر کے کہتے ہیں جب مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا. لیکن اگر مارکیٹ سے شارٹ کرنے کے لیے اٹھاتا ہے تو پھر ایسا آدمی حرام کا مرتکب ہے، اس کو گناہ ملے گا. وہ قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق ہے، والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم. جو لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اے محبوب انہیں اللہ کے دردناک عذاب کے بارے میں بتا دو کہ اللہ کا عذاب دردناک ہے. اسی طریقے سے ایک قاعدہ یہاں پر ایک قانون یاد رکھ لیجئے، ایک لا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی بھی چیز اس نیت سے اگر ذخیرہ اندوز کی جائے کہ اس کو شارٹ کر کے مارکیٹ سے فائدے اٹھاؤں گا، ایسی چیز کو مارکیٹ سے اٹھا کر اس کی قیمت بڑھانے کی نیت سے اس کو اٹھانا یہ گناہ ہے اور حرام ہے. اس نیت سے آپ نہیں اٹھا سکتے. ہاں اگر آپ کا کاروبار یہ ہے اور آپ کے ذہن میں یہ کہ جب مارکیٹ مہنگی ہوگی تو بیچ دوں گا، تو پھر اس صورتحال میں آپ کے لیے جائز ہے، دیگر صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بالکل. یہ معاملہ آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر ہوا. بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ اب جیسے آپ دیکھیں اسٹور فروٹس آ رہے ہیں، سیب آ رہے ہیں اسٹور، اسی طریقے سے گرما آ رہا ہے، دیگر فروٹ آ رہے ہیں. وہ فروٹس کو بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹور کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں. یعنی اسٹاک کرنے سے مراد یہ جس کو شریعت میں ذخیرہ اندوزی کرنا کہا گیا ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. اور پھر بعد میں جب رمضان المبارک آتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم ممالک میں فروٹ 50% ڈسکاؤنٹ پر بک رہا ہے. ہر چیز 50% ڈسکاؤنٹ پر بک رہی ہے، حلال چیزیں. اور مسلم ملک کے اندر جو ہے وہ ٹماٹر جو 50 روپے کلو بکتا تھا وہ آج 200 روپے کلو بک رہا ہے. تو یہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. آج آپ کچھ پیسہ کما لیں گے، اپنی اولاد کو کھلا لیں گے، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے؟ بالکل بالکل. اور یہاں پہ بہت بڑا ایک کام ہے توکل اللہ کا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی سارا کچھ ریٹ بڑھا کے کما لیں اور کل کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں گے برکت رمضان میں. تو ہم واپس آ چکے ہیں برکت رمضان میں، اور ایران کے شہر شیراز میں ایک شاعر ہیں، بڑی روحانی شخصیت ہیں، شیخ سعدی کے حوالے سے ایک واقعہ میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب ہمارے لیے ارشاد فرمائیں. یہ شیخ سعدی شیرازی ہیں، ان کا نام ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتب لکھی ہیں. شرح شریف کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو خواب میں آ کر شاعری کی نعمت عطا کی تھی. اور بعض ایسی حکایات اور روایات بھی ملتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام خود ان سے ملے تھے. مل کر انہوں نے آپ کو جو شاعری کی شیریں لسانی عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ امیر خسرو جو تھے نا، ہر شب منم فتادہ بگردے سرائے تو ہر روز آہ نالہ کنم از برائے تو، بڑا مشہور آپ کا کلام ہے. امیر خسرو نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے
شاعری کی نعمت دے دو، شاعری کا فن دے دو۔ اچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا وہ تم سے پہلے سعدی مجھ سے لے چکا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ وہ شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ 40 سال تک آپ نے کچھ نہیں پڑھا، آپ غیر عالم رہے، آپ عالم نہیں بنے۔ 40 سال کے بعد آپ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، بارش ہو رہی تھی، تو ایک چٹان سے نا ایک ایک قطرہ پانی نیچے کسی بڑے پتھر پہ گر رہا تھا اور اس پتھر میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اچھا تو شیخ سعدی شیرازی بیٹھے بیٹھے یہ سوچنے لگے کہ اتنے بڑے پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے ایک ایک قطرے سے، تو تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتے کرتے میں بھی تو عالم دین بن سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ چونکہ سیاحت کیا کرتے تھے تو کئی کسی جگہ بیٹھے تھے، تو آپ نے یہ سارا منظر دیکھا، تو پھر آپ نے بڑے بڑے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ 40 سال کی عمر میں شروع کیا۔ 40 سال کی عمر میں پڑھنے لگے، 50 سال کی عمر میں جا کے آپ عالم بنے۔ اور پھر یہ اس دوران جب سیاحت کرتے یہ کشمیر، یہ سندھ، یہ تقریباً کافی سارے علاقوں میں آپ تشریف لائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایران ہم سے اتنا دور تو نہیں ہے، تو جو لوگ سیاحت کرتے ہیں تو وہ دور دور تک دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے کچھ اشعار فارسی سے ہٹ کے عربی زبان میں لکھے، اور آپ کی فارسی اتنی، میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کی فارسی اتنی مزیدار ہے اور اتنی روحانیت رکھتی ہے کہ اگر بندہ اس کو پڑھتا نا تو پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے وہاں جیسے مثال کے طور پہ میں ایک شعر پڑھ دوں، آپ کی ربائی ہے: کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ سلمان تم سمجھو گے اس بات کو، ردم دیکھو اس میں، ردم: کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، توی آسیارا خطا بخش و بس، نگاہ دار مارا ذرائع خطا، خطا در گزارم ثوابم نما۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں بھی آتی نا تو اس کو لے میں مزہ ہے، اس کی ردم ایسی ہے اور اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ بندہ اس روحانی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جائے، بالکل تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت لکھی، ٹھیک ہے، فارسی میں لکھتے تھے، عربی میں لکھی: غور سے سنیے گا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ بلغ العلا، آپ کی تعریف کی جو علو مرتبت ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی، کشف الدجا بجمالہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کی جو روشنی ہے وہ اپنے جمال کو پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، حسنت جمیع خصالہ، صحیح، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی خصائل ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ یہ لکھ کر آپ چپ ہو کر بیٹھ گئے، قلم چلتا نہیں، قلم چلاتا ہے، قلم چلتا نہیں، بڑے پریشان کہ اب میں کیا کروں، آگے کیا لکھوں، اگلا آخری مصرع کیا لکھوں۔ 2 مصرے ملیں گے تو ایک شعر بنے گا۔ سو گئے، رات کو خواب میں نبی پاک تشریف لے آ گئے، فرمایا کہ سعدی کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، آپ علیہ السلام پر بھی درود ہو اور آپ کی آل پر بھی درود ہو۔ سبحان اللہ، وہ ردیف قافیہ بھی مل گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ہو گئی اور شعر بھی مکمل ہو اور گیا۔ ایسا شعر ہے یہ کہ آج تک ہمارے لبوں پہ جاری ہے۔ مفتی صاحب دعا فرما دیجئے گا ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مسبب الاسباب، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض۔ اے پاک پروردگار، ہمارے آج کے اس روزے کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا، ہماری دعا بیٹی کے بچے بیمار ہیں، مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا۔ یا رب العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، میرے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، میرے ملک پاکستان کو ایمان، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا مصداق بنا، امن کا گہوارہ بنا، میرے ملک پاکستان کے ہر شہر کو امن کا گہوارہ بنا، الہی آمین۔ اس کے رہنے والوں کو یا رب العالمین روحانیت اور عرفانیت سے دوچار فرما۔ اے پاک پروردگار، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ورد درجة الوفية وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق کے ساتھ ہمارا روزہ افطار کروایا. چرغہ بہت مزے کا تھا واقعی. سمرین میں سمجھ رہی تھی کہ اجوائن ذرا تیز ہو جائے گی مگر بریلین. تھینک یو سو مچ. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. آج طاق رات ہے, بے تحاشا عبادت کریں اور پلیز مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. کل پھر ملیں گے نیوز 1 پہ 3:45 میں. برکت رمضان میں.